اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان، حصہ چہاروں۔ پھر زلیخا بولی، مجھے کیوں ستاتا ہے؟ آرام جان دے۔ آپ نے کہا، مجھے دو باتوں کا غم ہے۔ ایک تو مجھے اللہ کا ڈر ہے، اور یہ سب سے بڑا ڈر ہے، اور دوسرے یہ حق عزیز کا ہے، میں کیسے استعمال کروں؟ اور اس نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا ہے، میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں ایسی حرکت کروں۔ اس بات کو سن کر زلیخا بولی کہ عزیز مصر سے مت ڈر، میں اس کو زہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی، اور پھر سارے گھر کی سلطنت بھی تم کو دے دوں گی۔ اور تم تو مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میرا خدا تو بڑا رحیم و کریم ہے اور گنہگاروں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے، اور میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو نے میری خواہش پوری کر دی تو جو کچھ کے گنج و خزانہ میرا ہے سب تیرے خدا کے نام پہ صدقہ و کفارہ کر دوں گی، تب تو تیرا خدا خوش ہو جائے گا اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا، میرا خدا رشوت نہیں لیتا جو تو ارادہ رکھتی ہے۔ اے زلیخا، یہ تمام خرافات ہے، مجھ سے ہرگز نہیں یہ ہو سکتا۔ یہ سن کر زلیخا مایوس ہو گئی اور بہت ہی بے تابی کے ساتھ رونے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام برابر اس فعل بد سے انکار ہی کرتے رہے، اور کسی لمحے بھی آپ نے اس فعل بد کا ارادہ یا قصد نہ فرمایا، اور یہی شان نبی کی ہوتی ہے۔ پھر دل میں سخت اندیشہ کرنے لگے۔ شاید یوسف علیہ السلام اس لیے اندیشہ کرتے تھے کہ اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا۔ اور مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کو حد درجے مضطرب دیکھا اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی، تب آپ نے ارادہ کیا میں زلیخا سے رہائی پاؤں۔ اور بعضوں نے کہا دلیل سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کو دیکھا کہ ہفت خانے کے دروازے بند کر دیے اور اپنی جان دینے پہ مستعد ہے، تب ناچار اس کے سوا کوئی رہائی نہ دیکھی، پھر اس کی طرف مخاطب ہوئے اور رضا دی، اور ازار بند میں اپنے ساتھ ساتھ گرہ دے رکھی تھیں تاکہ اس کے کھولنے میں تاخیر ہو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف نظر کیے تھے کہ اتنے میں زلیخا نے خوش و مخلوص ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ متقاضی مباشرت ہوئی۔ پس یوسف علیہ السلام کے ازار بند کی ایک گرہ کھولنے میں لگتی اور دوسری گرہ ازار بند کی لگ جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دھیان بھی اسی وقت اللہ پر ہی تھا۔ پھر ایک غیب سے آواز آئی، اے یوسف، مت اس کے مکر اور فریب میں آنا، اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کرنا۔ اگر تو نے اس کی طرف توجہ کی تو فعل بد کا مرتکب ہو جائے گا، اور تیرا نام بھی خدا کے ہاں اس جرم کی پاداش میں انبیاء کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا، اور نامعلوم خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے یوسف، اگر موافقت کی تم نے گناہ کی تو مٹا دے گا اللہ تیرا نام انبیاء کے دفتر سے۔ تب سنتے ہی یہ الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے باہر نکل جانے کے واسطے، اور پیچھے زلیخا ان کے دوڑی ان کو پکڑنے کو۔ اللہ کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر یوسف علیہ السلام کی پشت پر ایک خط کھینچا۔ خدا کے حکم سے صاف اس فعل سے بچ گئے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ لڑکا دودھ پیتا عزیز مصر کا تھا، اور وہ تقریباً 6 ماہ کا تھا۔ وہ اپنے گہوارے پر ہی سے بولا، یا ایہا الصدیق اتزنی، اے صدیق، اے یوسف، تم زنا کرنا چاہتے تھے۔ اور بعض کا قول ہے کہ زلیخا نے ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ پوجتی تھی، وہ بھی اسی جگہ رکھا تھا۔ اس کو زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگی۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اس پر جا پڑی۔ پوچھا، یہ کیا چیز ہے جو تو نے پردے کے اندر رکھی ہے؟ وہ فوراً بولی کہ یہ میرا خدا ہے جس سے میں سجدہ کرتی ہوں، اور اسی واسطے میں نے اس کو پردے کے اندر رکھا ہے کہ مجھ کو دیکھنے نہ پائے، اور میں اس کے نزدیک شرمندہ و گنہگار نہ بنوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے زلیخا، جس کا ترجمہ ہے، تو شرم کرتی ہے اپنے بت سے کہ جس میں کوئی حص و حرکت نہیں ہے، اور میں کیوں کر شرم نہ کروں اپنے اللہ تعالیٰ سے جو بے نیاز، خبیر، بصیر، رب العالمین ہے۔
پھر حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا کے وہاں سے اٹھ بھاگے اور فوراً دروازے پہ آ گئے۔ ادھر زلیخا نے اپنے بال اور منہ کو پریشان حال بنا کے ان کے پیچھے سے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہفت خانے کے ساتوں دروازوں کے قفل کھلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹوپی سر سے گر پڑی تھی اور سر کے بال بھی گندا ہو گئے تھے، اور زلیخا کے سر کے بال بھی الجھ کر رہ گئے تھے، اور خود زلیخا ننگی تھی۔ اور عزیز مصر نے دونوں کو دروازے پر اسی حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز مصر سے کہا، تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے کہ وہ مجھ سے بدفعلی کرنا چاہتا ہے؟ یہ دیکھو میرا حال کیسا ہو رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں کے دونوں مل گئے عورت کے خامن سے۔ زلیخا بولی، اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی، مگر یہی کہ قید میں پڑے یاد رکھے۔ سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا، اب مکافات اس کی یہی ٹھہری کہ تم میری عورت پر نظر بد رکھتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا، زلیخا مجھ پر ناحق افترا باندھ رہی ہے اور میری صداقت اور دیانت پر جھوٹ بہتان بناتی ہے اور مجھ کو گنہگار بتاتی ہے۔ میں اس سے مبرہ ہوں۔ کیفیت حال یہ ہے کہ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا، میں دروازے کی طرف بھاگا، پھر پیچھے سے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے جی میں سوچا کہ غلام جب سے میرے گھر میں ہے، کبھی اس میں میں نے خیانت نہیں پائی اور نہ جھوٹ بات کبھی اس نے کہی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میں تیرے قول کو تب سچ جانوں گا کہ تو سچا ہے اور برسر حق ہے، اور زلیخا برسر باطل ہے، کہ اس بات پر تو کوئی گواہ لا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بچے کو گہوارے پر اشارہ کیا کہ تم اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے مسکرا کر کہا کہ تو نے جو کیا اب مجھ کو معلوم ہوا گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالطہ دیتا ہے، کیونکہ 6 مہینے کے لڑکے سے پوچھوں؟ 6 مہینے کے لڑکے نے بھی کبھی سوال و جواب دیا ہے جو مجھ کو بتاتا ہے؟ اتنے میں اللہ کے حکم سے وہ لڑکا اپنے پالنے میں سے بول اٹھا، اے عزیز مصر، یوسف صدیق اس بات پر سچے ہیں اور تم میری بات کو جھوٹ نہ جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانی یہ بات سنی تو بڑا معتجب ہوا، اور اس نے اس کے پالنے کے قریب جا کر اس سے دریافت کیا، اے لڑکے تو نے کیا دیکھا ہے؟ تب وہ بولا، سورہ یوسف میں اللہ نے جیسے کہ فرمایا، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پھٹا ہے اس کا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ تب عزیز نے دیکھا کہ کرتا یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا، پھر جب دیکھا عزیز مصر نے کرتا پھٹا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، اور البتہ عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ بعد اس کے عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف کو قید کرنا چاہا۔ اس کے لڑکے نے کہا، اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا وہ عقل مند لوگوں کے خیال سے بعید ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک آپ ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف کو کہا کہ اس بات کو جاننے دو، اور زلیخا سے کہا میں نے تجھے معاف کیا، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، یوسف عارض عن ھذا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا اور زلیخا کو کہا، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اے یوسف جاننے دو اس بات کو، اور اپنی عورت سے کہا زلیخا کو کہ تو بخشوا اپنے گناہ، یقیناً تو ہی گناہ گار تھی۔ کہتے ہیں جس وقت یہ باتیں ہوئی تھیں حضرت جبریل علیہ السلام وہیں حاضر تھے، جو کہتے تھے یوسف عزیز مصر کو قولہ تعالی، یعنی حضرت یوسف بولے کہ اس نے خواہش کی مجھ سے اور میں اپنے دل کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام بولے، اے یوسف کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے۔
عقل مند اور بزرگوں کا یہ مشورہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محب کا عقد کھولے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے یا الہی تو نے ناحق مجھے عزیز مصر کے سپرد کیا، یہ مجھ کو بے گناہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے یوسف تم نہیں جانتے کہ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے۔ اور محقول نے یوں بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ حضرت یوسف زلیخا کے عیب ظاہر نہ کریں، اگرچہ زلیخا اس وقت کافرہ ہی تھی، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ یوسف زلیخا کی پردہ دری کریں، کیونکہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ستار العیوب بھی ہے اور دوسری صفت غافر الذنوب ہے، اس لیے عیب کی پردہ پوشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ کو پسند نہیں ہے تم کو رنج و غم دینا، یعنی اگر کوئی شخص جفا کرے تو میں اس کے عوض میں بھی وفا کرتا ہوں۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے جی میں کہا کہ میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوتی اور وہ مجھ کو سچا نہیں جانتا، حالانکہ اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ بات نہیں سنی اور نہ مجھ سے کبھی خیانت پائی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا جوان مردی اس 6 مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو، اس نے جو گواہی دی ساتھ دلیل کے، وہ تمہارے جیسا نہیں کہ بے تعمل کہہ بیٹھے کہ گناہ زلیخا نے کیا ہے، لیکن لڑکے نے یہ ظاہر نہیں کیا اور گواہی بھی دے دی، اور خدا کو بھی یوں کب منظور ہے کہ بندہ مومن کا عیب ظاہر ہو اور تمام مخلوق کے سامنے رسوا ہو، اگرچہ اسے گناہ ہی صادر کیوں نہ ہوا ہو، تب بھی اپنے حکم سے پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ اس بات میں بعضوں نے اختلاف بھی کیا ہے کہ کسی نے 3 مہینے کسی نے 7 مہینے بعد اس کے یہ ظاہر ہوا کہ بات خلق اللہ کے کان تک پہنچی۔ کہتے ہیں یہ بات حضرت یوسف کی زبان سے 5 عورتوں نے سنی تھی کہ زلیخا کی خاص ہمراز تھیں، وہ سب کی سب زلیخا کو ملامت کرنے لگیں۔ ایک تو ان میں سے ساقی ملکہ تھی اور دوسری باورچن، تیسری عورت خوان بردار تھی، چوتھی بلانے والی اور 5ویں حجامنی تھی۔ ان سب نے مل کر زلیخا کو ملامت کی۔ ایک روز زلیخا نے دعوت طعام دے کر ان سب کو بیک وقت بلایا اور ایک مجلس مقرر کی، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے جب سنا تو قریب بلوایا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور ایک لیمو، اور ادھر حضرت یوسف سے بولی کہ اب نکلو ان کے سامنے، اور ہر ایک کے واسطے جدا جدا تخت رکھ دیا تھا۔ چنانچہ سب عورتیں اپنے اپنے تخت پہ آ بیٹھیں اور ہر ایک کے آگے طباع کے زرعی میووں سے بھر کر اور کھانے نمکین اور میٹھے لا کر رکھے گئے، اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک ترنج اور چھری کاٹنے کو دے دی۔ اس کے بعد حضرت یوسف کو زربفت کے کپڑے سے اور کمر بند مکلل یاقوت سے سجا کر اس مجلس میں لا کر بٹھایا۔ جب عورتوں نے ایک بارگی ان کی طرف ایک نظر کی، سب کی سب بے ہوش ہو کر گر پڑی اور بجائے لیمو تراشنے کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور حضرت یوسف کی شکل و صورت پر سب کی سب عاشق ہوئیں۔ اور جب مجلس برخاست ہوئی تو بعد اس کے وہ عورتیں اپنے اپنے ہوش میں آئیں، اور ہر عورت نے اپنے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی دیکھیں اور اپنے کپڑے بھی خون سے آلودہ دیکھے، تو یہ کیفیت دیکھ کر بعض ان سے کہنے لگیں کہ حضرت یوسف تو بشر نہیں ہے، کوئی فرشتہ معلوم ہوتے ہیں۔